بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محمد قلی قطب شاہ کی غزل کا درس دیں گے۔ ڈگری سال اول پہلے سیمسٹر کا یہ پہلا سبق ہے۔ پہلی غزل ہے محمد قلی قطب شاہ کی، جس کا مطلع یہ ہے: سنو عاقلاں سب کے دنیا ہے فانی، جو کوئی بوجھیا اس ہے صاحب قرآنی یا صاحب قرآنی۔ یہ اس کی غزل ہے، دو غزل ہیں میں سے پہلی غزل آپ کے اس سیمسٹر میں ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کی شاعری سے متعلق اور اس کی زندگی سے متعلق چند باتیں بیان کی جائیں گی کہ محمد قلی قطب شاہ گولکنڈہ سلطنت کا 5واں بادشاہ ہے۔ اس کے والد کا نام ابراہیم قطب شاہ بادشاہ تھا، اس کا یہ فرزند ہے۔ اس کی پیدائش جو ہے 1565 عیسوی میں ہوئی۔ اپریل 1565 جمعہ کے دن اس کی پیدائش ہوئی، اور 15 سال کی عمر میں وہ تخت نشین ہوا۔ گویا 1580 میں وہ گولکنڈہ کی سلطنت کا بادشاہ بنا، اور تقریباً 31 سال اس نے حکومت کی۔ آپ کی کتاب میں تو 1611 لکھا ہے، لیکن دوسری جگہ جو ہے 1612 لکھا ہے۔ 12 جنوری 1612، 11 جنوری 1612۔ تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں یہ سن عیسوی کا رواج نہیں تھا، ہجری تاریخ چلا کرتی تھی، جیسا کہ عربی تاریخ ہے اور اسلامی تاریخ ہے، تو اسی کا رواج زیادہ تھا، اسی کا رواج تھا۔ تو کیلکولیٹ کرنے میں آگے پیچھے اس سے جو ہے کہ جو قمری تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے، وہ 355 دن کی ہوتی، اور شمسی تاریخ جو ہے، انگریزی تاریخ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے 365 دن کی۔ تو سال میں 10 دن کی کمی ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے اسی بنا پر کیلکولیٹ کرنے کے حساب سے 11 جنوری ایک سال کا بڑھ گیا، 11 جنوری 1612 عیسوی آ رہی ہے، تو اس میں تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ نہایت ہی کم عمری میں وہ بادشاہ بنا اپنے والد کے انتقال کے بعد، اور اس نے تقریباً 31 سال حکومت کی۔ گویا 46 سال یا 47 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ کہتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا شاعر اور اتنی رنگینی اس کے کلام میں موجود ہے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے پرسکون ماحول اور فارغ البالی اور خوشحالی حاصل ہوئی، تبھی کے ماحول میں جو ہے، ایسے ماحول میں ایسے جو ہے عمدہ شاعری کی جا سکتی ہے۔ اور حقیقت بھی ہے کہ اس کے زمانے میں رعایا خوشحال تھی، امن و امان تھا۔ یہ جس وقت گولکنڈہ میں حکومت کر رہا تھا، اس وقت دہلی میں اکبر کی حکومت تھی۔ تو دونوں اپنے وقت کے بڑے شاعر تھے اور ادب نواز تھے۔ تو محمد قلی قطب شاہ نے چار مینار بنایا، حیدرآباد کی بنیاد رکھی، اور اسے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یعنی باضابطہ اس کا دیوان موجود ہے۔ دیوان کا مطلب ہے ایسی شاعری جس کے ردیف جو ہے الف سے شروع ہو اور یا پر ختم ہو، تو اس کو دیوان کہتے ہیں۔ ہر شاعر کا دیوان نہیں ہوتا جو باضابطہ ہر
حروف تہجی کے اعتبار سے ہر حرف پر وہ جو ہے ردیف کہے، یعنی آخری حرف جو ہے ردیف الف پر ختم ہو، پھر بے پہ ختم ہو، پھر جو ہے جیم پر، اس طرح جو ہے الف سے لے کر یا تک تمام اس پر ختم ہو تو اسے جو ہے صاحب دیوان شاعر کہتے ہیں۔ تو محمد قلی قطب شاہ صاحب دیوان شاعر ہے اور انتہائی قادر الکلام پرگو شاعر، جس کو کہنے کی، بیان کرنے کی عظیم قدرت حاصل ہے، اور اس نے تقریباً 50,000 اشعار کہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم کہ 50,000 اشعار پر مشتمل اس کی شاعری ہے، اور تمام اصناف پر اس نے جو ہے شاعری کی ہے۔ حمد ہے، نعت ہے، مناجات ہے، منقبت ہے، مثنوی ہے، رباعی ہے، قصیدہ ہے اور غزل ہے۔ تو غزل بھی اس نے کہی ہے، اور غزل کے علاوہ دوسری اصناف پر بھی، نظموں پر بھی، یعنی جو مثنویاں ہیں وہ نظم کے صورت میں موجود ہے۔ اور دیکھا جائے تو مثنوی میں منظر نگاری اور جو ہے مہیا ہے، دکن کے موسم، دکن کے پھل پھول اور باغات کا ذکر، اور یہاں کے موسموں کا ذکر، یہاں کے پرندوں کا ذکر، یہاں کے تہواروں کا ذکر، چاہے ہندو کے تہوار ہوں چاہے مسلمانوں کے تہوار، تمام تہواروں کا ذکر اس نے کیا ہے، کیونکہ یہ سلاطین بڑے جو ہے وسیع المشرب تھے، وسیع الذہن تھے۔ وہ ہندو اور مسلمان کا بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے، دونوں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے اور دونوں کی خوشی کا جو ہے لحاظ رکھتے۔ اس اعتبار سے اس نے جو ہے جس طرح جو ہے عید، بقرعید، محرم، عید میلاد النبی اور دوسرے مسلمانوں کے جو مذہبی تہوار کا ذکر کیا ہے، اسی طرح جو ہے ہولی، دیوالی، بسنت اور دوسرے جو ہے تہواروں کا ذکر کیا ہے، اور مختلف کھیلوں کا ذکر کیا ہے، مختلف جو ہے پرندوں کا، مختلف جو ہے جانوروں کا، یہاں تک کہ بیر بہوٹی پر بھی اس نے جو ہے نظمیں کہی ہیں۔ تو اس کا کلام اس کے زمانے کے اعتبار سے بہت ہی صاف اور شفاف تھا، اور بہت ہی کہ فصیح زبان اس نے استعمال کی ہے، یعنی عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ فصیح زبان اس نے استعمال کی، لیکن چونکہ آج کی زبان نہیں بلکہ آج سے 400 سال پرانی، اس کو انتقال ہوئے بھی 410 سال ہو گئے، تو گویا کہ 400 سے زیادہ سال سے پرانی زبان ہے، اس کی بنا پر یہ زبان ہمارے لیے اجنبی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے اس بہترین زبان اور فصاحت، بلاغت اور سادگی اور سلاست سے بھری ہوئی اس نے زبان استعمال کی، اس لیے ایک تازگی اس کے کلام میں پائی جاتی ہے، شگفتگی پائی جاتی ہے، اسلوب میں یہ سادگی اور روانی ہے، اور موضوعات کا تنوع، میں نے بے شمار موضوعات کو اس کا احاطہ کیا ہے، عشق و محبت کا ذکر بھی کیا ہے، اور سماجی مصروفیات کا، کھیل کود کا، موسموں کا، زندگی سے تعلق رکھنے والے بے شمار موضوعات کا بیان اس نے سادگی کے ساتھ اور حقیقت پسندی کے ساتھ کیا ہے، یعنی جو کچھ اس نے بیان کیا ہے جو ہمارے سماج میں موجود ہے اس کو اس نے پیش کیا ہے، کوئی ما فوق الفطرت واقعات کو اس نے بیان نہیں کیا ہے، اور خاص طور پر اس کی غزلیں بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ غزل کے لیے جو ہے اس کو پوری چیزیں میسر تھیں، اس کے جو ہے 12 پیاریاں تھیں، اور اس کے علاوہ دوسری بھی، تو اس کے لیے اس نے محل بنائے، اور گویا کہ اس نے اس کے محل میں ساری جو ہے آسائش کے سامان موجود تھے، شاید اسی بنا پر اس کا کلام جو ہے اتنا رنگین ہے اور اتنا جو ہے اس سے بھرا ہوا ہے، خوبصورتی سے اور جو ہے دلکشی سے پر ہے اس کا کلام،
اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک طرف اس نے جو ہے غزل بھی اچھی کہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مذہبی اشعار بھی اس نے کہے ہیں، حمد بھی اسی نے جو ہے آپ کے حیدرآباد بسانے کے بعد اللہ سے دعا بھی کی، میرا شہر لوگاں سوں معمور کر، رکھیاں جیوں تو دریا میں من یا سمی، یعنی اللہ سے دعا کی کہ میں نے یہ شہر بسایا ہے، اس شہر کو تو لوگوں سے آباد رکھنا، جیسے تو نے جو ہے دریا میں مچھلی کو آباد کیا ہے، دریا میں مچھلی جو ہے تیرتی رہتی ہیں، اسی طرح جو ہے اس شہر میں لوگ آباد رہیں۔ آج حیدرآباد کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ نے دعا کی تھی، لیکن آج یہ جو ہے دعا نہیں بلکہ بد دعا بن گئی کہ حیدرآباد آبادی کی اس قدر کثرت ہے کہ اس آبادی کی کثرت سے، آبادی کی زیادتی سے لوگ پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ اس زمانے کی دعا تھی، لیکن آج یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا بن گئی ہے۔ بہرحال شاعر نے تو آبادی کی دعا کی، اور جب شہر بستا ہے تو بستے بستے بستی تو یہ جو ہے آبادی کی زیادتی کا اب شکوہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یعنی اس کے اندر کلام میں رنگینی بھی ہے، رومانیت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گویا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی طرف توجہ بھی ہے، اور پند و نصیحت بھی ہے، اور نبی صدقے، علی صدقے، ہر تان جو ہے وہ آخر میں نبی صدقے اور علی صدقے توڑتا ہے، یعنی آخر میں وہ نبی کا نام لیتا ہے، علی کا نام لیتا ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح اس کا ایک شعر، اس کی غزل جو ہے بہت مشہور ہے، پہلے پڑھائی بھی جاتی تھی، پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یکتل جیا جائے نا۔ یہ بھی اس کی غزل ہے جو آسان بھی ہے، باج میں نے بغیر، پیا باج پیالہ پیا جائے نا، یعنی اس میں جو اس نے کہا کہ خواتین کے اور گویا کہ عورتوں کے جذبات کا اس نے جو ہے اظہار کیا ہے کہ پیا کے بغیر، شوہر کے بغیر جو ہے پیالہ پیا نہیں جاتا ہے، اور ایک پل بھی یک تل جیا جائے نا۔ تو اس طرح بعض اس کی غزلیں جو ہے آسان بھی ہیں، لیکن بعض غزلیں تھوڑی توجہ کی طالب ہیں، تھوڑی توجہ دی جائے اور لغت سے اس کے معنی تلاش کیے جائیں، یعنی دکنی لغت میں، تو آپ کو اس کے معنی معلوم ہو سکتے ہیں اور سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے دکن کے طلباء طالبات کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے دکنی جو شاعر ہیں، دکنی ادیب ہیں، مصنفین ہیں، ان کی کتابوں کو، ان کی جو مسودات ہیں جو ابھی چھپی نہیں ہیں، ان کو وہ ایڈٹ کر کے شائع کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم غزل شروع کرتے ہیں۔ غزل میں ہے، سنو عاقلاں سب کے دنیا ہے فانی، جو کوئی بوجھیا اس ہے صاحب قرانی، دنیا رنگ سوں جن بہت دل نہ باندھے، شہاں میں سہاتا اسے سلطانی، وہی مرد ہے جے دنیا میاں نے دیں کا، کرے کام ساجے اسے کامرانی، دیو جگ کو بہو جن کو بخشش کرو جم، کہ جھمکے گا اس نور تھے تم پیشانی، تماکوں پیا یاد پانی سو دھو کر، اپس دل میں تھے ہو بچن کن کے دھیانی، نبی اور علی سو قطب کی ہے پیرت، صدا تو ہیں پایا ہے تخت شہانی۔ یہ غزل کے اشعار تھے جو ابھی پڑھے گئے۔ تو اس میں بادشاہ نے جو ہے غزل کہی ہے، اور حل لغت پہلے ضروری ہے۔ عاقل مانے سمجھدار، عقل سے عاقل، جیسے فتح سے فاتح، نصر مانے مدد سے ناصر، مدد کرنے والا، تو عاقل مانے عقل مند، عقل والے، عاقلاں یہ دکنی جمع ہے، سنو عاقلاں،
سنو عقل مندو سب سنو کہ دنیا ہے فانی، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ جو کوئی بوجھیا اس ہے صاحب قرآنی، صاحب قرآنی ہے یا صاحب قرآنی ہے؟ صاحب قرآن لکھا ہوا ہے۔ صاحب قرآن کے معنی کچھ میں نے دیکھا تھا، پھر مزید جو ہے سمجھدار کے معنی بھی دیکھا تھا میں نے، اس لغت میں نہیں ہے، لیکن صاحب قرآن معنی بھی عقل مند کے ہی ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا سنو عاقلو، عقل مندو سب سن لو کہ دنیا ہے فانی، ختم ہونے والی دنیا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ختم ہونا ہے۔ جو کوئی بوجھیا اس ہے صاحب قرآنی، جو کوئی سمجھ لے، اس راز کو سمجھ لے، اس بات کو سمجھ لے، وہی جو ہے عقل مند ہے، اسی کو ہم جو ہے صاحب عقل کہیں گے۔ تو اس شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر نے دنیا کی حقیقت کو جانا، بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے گویا کہ دنیا کی حقیقت کا اسے علم تھا، اپنی حیثیت کا علم تھا کہ دنیا کی جو دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب جو ہے ختم ہونے والی ہے۔ گویا کہ وہ آخرت کا یقین بھی کرتا تھا اور اس کی نصیحت بھی لوگوں کو کر رہا ہے کہ سمجھ لو کہ دنیا فانی ہے، اور جو اس حقیقت کو، اس راز کو سمجھ لے، وہی جو ہے اصل میں عقل مند ہے۔ اسی لیے لگتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند کیس کہا ہے عربی زبان میں کہ ہوش مند، عقل مند دانا وہ ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنے آپ کی حفاظت کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیار ہو جائے، کے لیے عمل کرے، یعنی جو عمل کرے وہ آخرت کے لیے کرے، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اور اگر ہم عمل نہیں لے جائیں گے، اچھا عمل، برا عمل، تو گویا کہ ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے، جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس بات کو شاعر بھی کہتا ہے دنیا رنگ سوں جن بہت دل نہ باندھے، شہاں میں سہاتا اسے ہی سلطانی حشد۔ بیچ میں نقطہ ہے، اس کا مطلب جو ہے کچھ چھوٹا ہے۔ دنیا رنگ سوں، دنیا کی جو رنگینی ہے، سو منے سے، یہاں سو سے مراد جو ہے سے، جن منے گویا کہ جن جو لوگ، بہت کو واو کے ساتھ لکھنے، بہت ہے، بھوت جس ایسا معلوم ہو رہا ہے، لیکن بہت ہے، بہت دل نہ، بہت جو بولتے ہیں بغیر واو کے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت دل نہ باندھے، باندھے لکھا ہے، باندھنا، یعنی جو لوگ بھی دنیا کی زیب و زینت سے، رنگینی سے دل نہ باندھے، شہاں میں سہاتا اسے سلطانی، شاہ کے معنی بادشاہ، اور شاہ کی جمع شہاں، الف نون کے ساتھ، یعنی بادشاہوں میں اسے ہی جو ہے سلطانی، اسے سلطان کے معنی بادشاہی، تو بادشاہوں میں اسے ہی بادشاہی زیب دیتی ہے، سہاتی ہے یعنی زیب دیتی ہے۔ تو گویا کہ دوسرا شعر بھی پہلے شعر کی گویا کہ تشریح ہے، اسی کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ یہ کہے کہ دونوں شعر جو ہے ایک دوسرے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جو بھی دنیا سے بہت دل نہ باندھے، دنیا جو ہے نا، یہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا جو عبرت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، کون جو ہے اللہ کو یاد کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اور کون اللہ کو بھول کر جو ہے دنیا میں لگ جاتا ہے اور اللہ کو، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، اب انسان کا اختیار ہے کہ وہ صرف دنیا ہی چاہتا ہے یا دنیا آخرت دونوں چاہتا ہے۔
آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، تو یہاں بھی بادشاہ جو کہہ رہا ہے کہ دنیا سے بہت دل نہ باندھے، بلکہ دنیا میں دل نہیں لگانا، بلکہ دنیا میں ضرورت ہے انسان کے کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، اچھے گھر کی، سواری کی ضرورت ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل عیش آرام جو ہے جنت کا عیش ہے، اور یہاں جو ہے بس زندگی گزارنی ہے، اور پھر جو ہے اس کو چھوڑ کر یہ گھر کو، بنگلہ کو، گاڑی کو، سب کو چھوڑ کر کے پھر قبر کی منزل میں جانا ہے، جو برزخ ہے، اس کے بعد پھر قیامت کی منزل ہے۔ مزید جو ہے اسی موضوع پر شاعر کہتا ہے، وہی مرد ہے جے دنیا میان دی کا، کرے کام ساجے اس سے کامرانی۔ وہی مرد ہے، مرد کے معنی ہمت والا مرد، جب کوئی کمزوری، کوئی بزدلی دکھاتا ہے، کہتے ہیں مرد نہیں ہے کیا؟ تو ضروری نہیں کہ عورت بھی بعض بہادر ایسی ہوتی ہے جو مرد کو مات دے دے۔ کہہ رہے وہی مرد ہے جو دنیا میان دی، دنیا میان میں درمیان، اور دین کا، دنیا کے درمیان دین کا کرے کام۔ دنیا میان دین کا کرے کام مانے دنیا کے درمیان دین کا کام کرے، ساجے، ساج مانے ساتھ، اسے واو کے ساتھ ذکر ہیں، اب ہم بغیر واو کے لکھتے ہیں اسے، کامرانی مانے کامیابی، کامران، کامیاب کہتے ہیں۔ تو شعر میں بادشاہ شاعر یہ کہتا ہے کہ وہی مرد ہے، وہی ہمت والا ہے، اور وہی اصل میں عقل مند ہے جو دنیا کے درمیان رہ کر دین کا کام کرے، دنیا میان دین کا۔ فارسی شاعر آپ کے سعدی کی شاعری میں بھی اس طرح کی بات ملتی ہے، کہہ رہے وہی مرد ہے جو دنیا کے درمیان رہتے ہوئے دین کا کام کرے، ساتھ ساتھ دین کا کام کے الگ جو ہے عمر نہیں دی جائے گی، جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اسی میں ہمیں جو ہے دین کا کام کرنا ہے، اسی میں آخرت کا کام کرنا ہے، اسی میں کامیابی کے لیے، جنت کے لیے ہمیں راستہ تلاش کرنا ہے، ورنہ انسان مرتے وقت کہے گا ہم اپنے زندگی کو برباد کیے، جب افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو شاعر بھی گویا کہ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دنیا میں رہتے، دنیا کے درمیان رہتے ہوئے دین کا کام کرے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا کام کرے، اس سے کامیابی، اصل میں اسی کی کامیابی ہے۔ اسی لیے ایک جگہ کہا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو جہنم سے روک دیا گیا، آگ سے روک دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو اصل کامیابی اسے جو ہے آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی، اور وہ اسی وقت ہوگی جب کہ ہم دین کو بھولے نہیں۔ اس کے بعد کا شعر ہے، دیو جب کو بہوجن وہ بخشش کرو جم، کہ جھمکے گا اس نور تھے تم پیشانی۔ یعنی دیو جگ کو بہوجن، بہوجن ہے یا بھوجن ہے، جیسے بہت ہے، بھوت ہے کہتے ہیں، تو اگر بہوجن مراد لیا جائے تو بہوجن کے معنی تو رضاکار کے ہوتے ہیں، اور بھوجن کے معنی تو کھانے کے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ بھوجن مراد لے رہے ہیں تو مطلب ہے کہ دنیا والوں کو تم جو ہے کھانا کھلاؤ اور بخشش کرو، کیونکہ بخشش کا لفظ بھی آ رہا، وہ بخشش کرو جم کر کے کرو، یہ مطلب ہے جم یا پورا جو ہے پوری مہربانی کرو، یا بہوجن سے مراد اگر آپ رضاکار لیں گے، یعنی خود سے، جس کو والنٹیئر کہتے ہیں رضاکار کو، تو وہ اگر مراد لیں گے تو مطلب ہے کہ خوش دلی کے ساتھ جو ہے دنیا کا کام کرو، خدمت کرو اور بخشش کرو، کہ جھمکے گا اس نور تھے تم پیشانی، کہ اس نور سے تمہاری پیشانی
تم پیشانی کہہ رہے ہیں، تمہاری پیشانی جو ہے جھمکے گی، یعنی چمکے گی، چمکنا جھمکنا یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دین کا کام کرو اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور بخشش کا مطلب اس سخاوت اور داد و دہش جو کہتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرو، تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری پیشانی جو ہے چمکے گی۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے چہرے میں تازگی ہوتی ہے اور اس کا چہرہ جو ہے نور سے چمکتا ہے۔ اسی طرح انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے سے جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے چہرے پر جو ہے پھٹکار برستی ہے۔ یا اسی طرح کہا گیا ہے کہ قیامت میں کچھ چہرے جو ہے نور سے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، یعنی کافروں کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نور کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ جو لوگ مومن ہوں گے وہ قیامت کے اندھیرے میں پلسرات سے گزرتے ہوئے نور ان کے پاس ہوگا، ان کے پیشانی سے نور چمک رہا ہوگا، اور اسی نور کی بدولت وہ جو ہے پلسرات پار کر لیں گے۔ جو منافقین ہوں گے وہ کہیں گے میری طرف دیکھو، مومنوں کو میری طرف دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ نور لینا چاہتے ہیں، نور چننا چاہتے ہیں، تاکہ ہم بھی جو ہے اس روشنی سے، تو کہیں گے تم واپس پلٹ جاؤ۔ 27 پارے میں سورہ حدید میں اس کا ذکر ہے۔ اور اسی لیے سورہ تحریم میں بتایا کہ وہ لوگ کہیں گے مومن کے پاس جو نور ہوگا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، یعنی جنت میں جانے تک اور صراط کے گزرنے تک ہمارا نور جو ہے باقی رہے اور ہم اس نور سے کامیابی حاصل کریں۔ تو گویا کہ یہ نور، دین کا، علم کا نور جو ہے یہ ہمیں ہمیشہ رہنے والا نور ہوگا، اور یہ نور قبر میں بھی قبر کی تاریکی میں بھی کام آئے گا، اور جو ہے پل صراط میں کام آئے گا، اور قیامت کی تاریکی میں بھی، اندھیرے میں بھی ہمیں کام آئے گا۔ تو بادشاہ شاعر جو ہے اس کی بھی نصیحت کرتا ہے کہ لوگوں کو گویا کھانا کھلاؤ، بخشش کرو، تاکہ نور جو ہے نور سے تمہاری پیشانی چمکے۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں گے کہ تم کیوں جو ہے جہنم میں گئے، ما سلککم فی سقر، کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم جو ہے نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکے چھوڑ دیتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے اس بنا پر جو ہے شاعر اس بات کی گویا کہ تلقین کر رہا ہے۔ اس کے بعد کرا تماکو پیا یاد پانی سے دھو کر، اپس دل میں تھے ہو بچن کن کے دھیانی، یعنی تما کے معنی حرص، لالچ کو جو ہے تم جو ہے پانی سے دھو دو۔ تو اپس دل میں تھے بچن کن کے دھیانی، تو گویا کہ وہ دل جو ہے وہ اس دل میں جو ہے اللہ کا دھیان جو ہوگا، یعنی جب تک دل میں حرص رہے، لالچ رہے، تو وہ دل جو ہے پاک نہیں ہو سکتا ہے، اور ویسا دل کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کو جو ہے اللہ کے پانی سے گویا کہ دھو کر، تماکو پیا یاد پانی سو دھو کر، اپس دل میں تھے ہو بچن کن کے دھیانی، مطلب یہ ہے کہ دل میں جو طمع ہے، حرص ہے، لالچ ہے، امید ہے، اس امید کو جو ہے تم ختم کر دو۔ یہ گویا کہ میل کچیل ہے دل کا، اس کو تم جو ہے دھو دو۔
تو جو ہے دل میں صرف جو ہے اللہ کی یاد ہو، وہ دل دھیانی ہوگا، وہ دل جو ہے اللہ کی یاد میں لگ سکتا ہے، کیونکہ اللہ سے ہمارا معاملہ جو ہے کوئی تجارت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ خلوص کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ ہم جو ہے کوئی لین دین کا معاملہ نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کے لیے ہم کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے عمل کا بدلہ دیتا ہے۔ اور پھر آخری شعر میں شاعر اپنا جو ہے مقطع بیان کرتا ہے، اپنا تخلص بیان کرتا ہے قطب۔ تو کہیں قطب اس نے تخلص بیان کیا ہے، کہیں قطب شاہ کہا ہے، کہیں جو ہے معانی تخلص تھا اس کا، معانی بتاتا ہے۔ عام طور پر اردو میں اس نے معانی تخلص رکھا ہے، اور کہیں قطب شاہ بھی کہتا ہے فارسی میں، اور کہتے ہیں کہ تیلگو میں اس نے اپنا تخلص ترکمان رکھا تھا، لیکن اس کا اب تک جو ہے تیلگو کلام دستیاب نہیں ہوا، البتہ اردو کلام جو ہے دستیاب ہوا ہے، اور کچھ فارسی اشعار بھی اس کے ملتے ہیں۔ تو یہاں کہہ رہا نبی ہور کے معنی اور ہے، نبی ہور علی سو قطب کی ہے پیرت، پیر معنی بزرگی عقیدت، تو پیر سے پیرت کہہ رہے ہیں۔ تو نبی اور علی سے قطب کی یعنی قطب شاہ کی، محمد قطب شاہ کی کیا عقیدت ہے؟ پیرت کے معنی تو بزرگی، تو یہاں جو ہے اس سے جو ہے عقیدت ہے۔ صدا تمہیں پایا تخت شاہانی، کہ تو نے پایا ہے تخت شاہانی، کہ 15 سال کی عمر میں اسے جو ہے سلطنت عطا ہوئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دو کہ اللہ جو حکومت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے، نزع جس طرح روک قبض کرتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء کا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے، پوری کی پوری بھلائی تیرے پاس ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے مقطع میں نبی سے اپنی عقیدت کا اور علی سے